رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتہ واری اجتماع کے اختتام کے موقع سے سلسلہ درس قرآن کے تحت سورہ کافرون کا درس ہے۔ اس سورت کا جو اصل عنوان اور موضوع ہے وہ ہے کافروں سے اور کفر سے برات اور بیزاری کا اظہار اور اعلان۔ برات اور بیزاری مطلب بے تعلقی کا اظہار اور اعلان۔ یہ سورت دور مکی کی نازل شدہ ہے اور اس وقت کی ہے جبکہ مکہ کے کافروں پر دعوت کی حجت تمام ہو چکی تھی، اتمام حجت۔ اور اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب دعوت کی حجت تمام ہو جائے اور کافر اور نافرمان اس کا انکار کرتے رہے تو ان سے برات اور بیزاری کا اظہار و اعلان ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں اسی حیثیت سے بیان کیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ تحقیق کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں میں بہترین نمونہ ہے، اور بطور نمونے کے عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جس اسوے کو پیش کیا جبکہ انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان پر ایمان لانے والوں نے کہا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بری اور بیزار ہے، بے تعلق ہے تم سے بھی اور جن کی تم پوجا پرستش کرتے ہو، جن کو تم بڑا سمجھتے ہو۔ یعنی کفر سے بھی برات اور بیزاری کا اظہار ضروری ہے اور کافروں سے بھی، معبودان باطل سے بھی برات اور بیزاری کا اظہار ضروری ہے۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے کافر ہوئے۔ مسلمان کو بھی کافر ہونا ضروری ہے۔ مسلمان کو کافر ہونے کا مطلب کیا کہ باطل کا انکار اس کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح سے کافر وہ اللہ کا انکار کر کے اللہ کی عظمت اور اس کی بندگی کا انکار کر کے وہ کافر ہوتے، اسی طرح سے مسلم کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہے کہ شرک اور شرک والوں سے وہ اعلان کرے، وہ انکار کرے۔ تو کفرنا بکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اہل ایمان کے عمل کو اللہ نے بیان کیا کہ کفرنا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے کافر ہوئے، تمہارے ہم منکر ہیں۔
بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان میں عداوت اور بغض دشمنی ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی ہمیشہ کے لیے، ابداً۔ ایک ہی صورت ہے دوستی کی، مفاہمت کی، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو دور مکی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ پر دعوت کی حجت تمام کر دی تھی، اور اس کے ایک نزول کا پس منظر یہ بھی ہے کہ جب مکہ میں اہل ایمان کی تعداد بڑھ رہی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت اور تحریک تھی یہ ترقی کی طرف گامزن تھی، مضبوطی کی طرف گامزن تھی، اور مکہ کے علاوہ بھی عرب کے دوسرے قبائل اس دعوت سے متاثر ہو رہے تھے۔ تو مشرکین مکہ کے جو سردار تھے، تو سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی پیشکش کی کہ ہم بھی آپ کے معبود کو مان لیتے، آپ بھی ہمارے معبود کی عبادت کریں۔ یعنی جو کفر کی جو تہذیب تھی، یعنی مکہ میں جو بت پوجے جاتے تھے، اور ان کی جو کافرانہ تہذیب تھی، اور اسی تہذیب کی بنیاد پر ان کی سیاست تھی، ان کی حکومت تھی، تو آپ بھی ہمارے یہ معبودان باطل کہ آپ ان کی اہمیت کو، ان کی حقیقت کو آپ تسلیم کریں، یعنی گویا کہ آپ بھی ان کے سامنے جھکے تو ہم آپ کے معبود کے سامنے جھکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اور قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کے لیے اس میں ہدایت نازل کر دی کہ اگر کافر اور مشرک اگر کچھ باتوں کے ماننے کا اقرار کرتے ہیں، امیدیں دلاتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری بات کی، یعنی اسلام کی، اللہ کی بات کو ہم مانیں گے، آپ بھی ہماری کچھ باتوں کو مان لیں، تو اس موقع کے لیے ہدایت ہے کہ صاف اور واضح طور سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے کافرو۔ ابھی تک تو اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے ان کو یا ایھا الناس ہی سے خطاب کیا ہے کہ اے انسانوں، لیکن انسان جب اللہ کی بندگی کی دعوت کا انکار کرتے ہیں اور مسلسل انکار کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی نظر میں کافر ٹھہرتے ہیں۔ ناس کی بنیاد پر جب تک کہ وہ انسان ہے کافر کے درجے میں نہیں آئے تو تب تک اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، جب تک وہ غافلون رہتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، جن میں مشرکین مکہ کو اللہ نے غافل قرار دیا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ آپ اس قوم کو آپ ڈرائیے کہ ان کے باپ داداؤں کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ غافل میں، غفلت میں ہیں۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اب غافلون سے یہ کافرون کے درجے میں آ گئے، اس لیے کہ حقیقت ان کو معلوم نہیں تھی۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے سے اور مسلسل قرآن مجید کے نزول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غفلت کو دور کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے غفلت کا پردہ اپنے اوپر ڈالے رکھا، تو پھر اب وہ اللہ کی نظر میں وہ کافرون کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ اور کافرون کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ اور وعید یہ ہوتی ہے کہ اگر اہل حق کے پاس لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اہل حق کو کافروں سے ہجرت کا حکم دیتا ہے کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، ان کی آبادی کو چھوڑ دو، اور پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا ہے بستی میں۔ اور اگر اہل حق کے پاس طاقت اور قوت ہو جائے، افرادی طاقت اور قوت، تو پھر اللہ تعالیٰ اہل حق کو حکم دیتا ہے کہ کافروں سے جنگ کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زیادہ تر جو قومیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو آسمانی عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا،
اس لیے کہ ان اہل ایمان پر ایمان لانے والے اتنے نہیں ہوئے تھے جن کو لے کر وہ جہاد کر سکتے تھے، جنگ کر سکتے تھے یا نظام قائم کر سکتے تھے، جیسے نوح علیہ السلام کے جو مخالفین تھے۔ 950 سال کی جد و جہد کے نتیجے میں بھی بہت کم لوگوں نے ایمان قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمانی عذاب کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے مخالفین کو ہلاک کر دیا۔ صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھی جو مخالفین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مکہ میں جب تک آپ تھے ہجرت سے پہلے، تو آپ کے پاس لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے لڑنے کا حکم نہیں دیا، صرف حکم دیا کہ ان سے برات اور بیداری کا اظہار کر دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ اور پھر ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ ان سے جنگ کرے، چنانچہ پھر جنگ بدر ہجرت کے 1 سال کے بعد ہی جنگ بدر ہوئی ہے، جہاں سے پھر اہل کفر کا زور اور ان کی طاقت اور قوت پھر ختم ہونا اور ٹوٹنا شروع ہو گئی، اور پھر 8 ہجری تک مکہ میں بھی اسلام غالب آ گیا، جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو مشرکوں نے، کافروں نے نکلنے پر مجبور کیا۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں، یعنی انداز بھی سخت ترین ہے۔ بہت سارے کچھ لوگوں نے اس میں ایک دوسرا پہلو بھی نکالا، وہ رواداری کا، کہ لکم دینکم ولی دین، جو آخر میں ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو کچھ لوگوں نے، مفسرین نے اس میں سے رواداری کا مفہوم نکال لیا، حالانکہ رواداری کا مفہوم نہیں ہے، یہ برات اور بیداری کا یہ اعلان ہے۔ جیسے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ اور ایک طرح سے یہ انداز کو ملے، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، فمہل الکافرین، آپ کافروں کو ڈھیل اور مہلت دیجیے، مطلب یہ کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر جو کچھ کر رہے آپ ان سے راضی اور خوش رہیے، یہ مطلب نہیں ہے نا اس میں، بلکہ کافر لوگوں نے آپ کی دعوت کو جو انکار کیا ہے، آپ اس پر کوئی افسوس نہ کریں، آپ ان سے کوئی امیدیں نہ لگائیں۔ ہم بھی ڈھیل اور مہلت دے رہے ہیں، لیکن پھر ان کی پکڑ ہوگی۔ لا عبادت کا جو لفظ ہے، بندگی کا جو لفظ ہے، زندگی کے تمام معاملات سے اس کا تعلق ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرنے والا یا عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم بندگی کرتے ہو۔ عبادت کا لفظ بہت وسیع اور جامع ہے، سیاسی لحاظ سے کسی کی بالادستی کو قبول کر لینا، بڑائی کو قبول کر لینا، وہ بھی ایک طرح سے عبادت ہی ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر، بلکہ کئی مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون نے جب دعوت دی فرعون کو اور اس کے لشکر کو، تو بطور دلیل کے دعوت کے انکار کے طور پر جو کچھ کہا فرعون نے، انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، کیا ہم جیسے 2 انسانوں پر ایمان لے آئے، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون انسانی تھے، تو انہوں نے دعوت کے انکار کے طور پر، دلیل کے طور پر یہ کہا کہ ہم جیسے 2 انسانوں پر ہم ایمان لے آئے، وہ قومہما لنا عابدون، اور ان دونوں کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، وہ عابدون ہماری عبادت گزار ہے۔ وہ قومہما لنا عابدون، یعنی بنی اسرائیل ہماری عبادت گزار ہے۔ تو ظاہر بات ہے بنی اسرائیل فرعون کے لیے نماز تو نہیں پڑھتی تھی، فرعون سے منتیں مرادیں تو نہیں مانگتی تھی، لیکن فرعون کے حکموں کی تابع تھی، فرعون کی محکوم قوم تھی، سیاسی لحاظ سے فرعون ان پر حکمراں تھا، اور بنی اسرائیل نے ایک طرح سے اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ان دونوں کی قوم ہماری عبادت گزار ہے۔ تو یہ عبادت میں سبھی مفہوم شامل ہے کہ مکہ والوں کی جو سرداری تھی، تو گویا کہ اس سرداری کا اس میں ایک
سرداری کے نہیں ماننے کا اس میں اعلان بھی ہے، ان کی سرداری سے برات اور بیزاری کے اظہار کہ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا تم جن کی عبادت اور پرستش کرنے والے ہو، یا میں ان کو سردار نہیں مانتا جن کو تم سردار مانتے ہو۔ لیکن یہ بات اتنی اہم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنا زندگی کے کسی بھی شعبے میں، چاہے عبادت ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، اتنا اہم ہے۔ اور جبکہ ان کی طرف سے پیشکش تھی کہ آپ ہماری کچھ باتوں کو آپ مانیں، ہم بھی آپ کی باتوں کو مان لیتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو اتنی اہمیت دی اس کے انکار کو کہ ایک ہی بات ہے جو 4 مرتبہ کی تکرار کے ساتھ بیان کی گئی، 4 مرتبہ کی تکرار اور تاکید کے ساتھ ایک ہی بات ہے، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرنے والا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کو یہ مانتے تھے، اللہ کے نام کی قسمیں بھی کھاتے تھے، لیکن اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور یہ جو مورتیاں ہیں مورتیوں کو بھی مانتے تھے، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، اور اسی کا نام ہے شرک۔ گویا کہ اللہ کو جو بندگی مطلوب ہے وہ یہ کہ خالص، کہ کسی اور کی بڑائی کو انسان تسلیم نہ کرے، ورنہ مکہ کے جو کافر تھے جن کو کافر قرار دیا گیا وہ تو اللہ کے نام کی قسمیں بھی کھاتے تھے، آسمان و زمین کا، اللہ کو آسمان و زمین کا خالق بھی مانتے تھے، بارش کا برسانے والا بھی مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کئی فرمایا فَسَيَقُولُ اللَّهُ، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، بارش کا برسانے والا کون ہے، تو اللہ ہی نے ان کے جواب کو نقل کیا کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ان قریب کہیں گے کہ اللہ۔ لیکن کافر بھی کیوں ٹھہرے اللہ کی نظر میں؟ اللہ نے ان کے لیے کفر کا اور کافروں کا فرمان صادر کیوں کیا؟ وہ یہ کہ اللہ کو صرف مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمام شرک کا انکار ضروری ہے، اللہ کے علاوہ تمام بڑائیوں کا انکار ضروری ہے۔ اللہ کو ماننے کی بات وہ تو بات کی ہے، لا الہ، اسلام کا کلمہ جو ہے وہی ترتیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو اس پر ان کا عمل نہیں تھا، اس پر ان کا ایمان نہیں تھا، الا اللہ پر تھا، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اسلام کا آغاز یہاں سے نہیں ہوتا۔ انکار غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کا انکار کرے تب اس کا ایمان اور اسلام معتبر ہوتا ہے۔ تو ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، بندگی کرنے والے ہو جن کی میں بندگی کرنے والا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم جن کی تم نے عبادت کی ہے۔ ماضی کا بھی صیغہ ہے اور حال کا بھی صیغہ ہے، نہ میں نے پہلے کبھی عبادت کی، اور نہ تم نے اللہ کی حیثیت سے عبادت کی ہے، اور نہ آئندہ تم عبادت کرنے والے ہو، اور نہ میں آئندہ تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد جن کی میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کرنے والا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، اہم جو پالیسی ہے کہ جب تک اہل ایمان کے پاس سیاسی طاقت اور قوت نہیں ہے، جنگ کی طاقت اور قوت نہیں ہے، اسلام کے نظام کو غالب کرنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، جیسا کہ مکہ میں جب تک آپ تھے آپ کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی، تو اس وقت تک کے لیے پالیسی اہل ایمان کے لیے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، دین کے معنی طریقے زندگی، تمہارے لیے تمہارا دین ولی دین، اور میرے لیے میرا دین، یعنی گویا کہ یہ طریقہ زندگی میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ تمہارا جو طریقہ ہے، تمہاری جو تہذیب اور سیاست ہے، وہ میری سیاست اور میری تہذیب نہیں بن سکتی۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، لیکن جب اہل حق کے پاس طاقت اور قوت حاصل ہو جائے تو پھر قرآن مجید کا ایک حکم یہ بھی ہے، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، وَقَاتِلُهُمْ، اور ان سے جنگ کرو، قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ،
یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کہتے غیر اسلامی نظام کا غلبہ، غیر اسلامی کلمے کا غلبہ، غیر اسلامی حکومت اور اس کا اقتدار، جیسا کہ آج دنیا میں ہے اور ہندوستان میں بھی ہے۔ تو ہندوستان میں مسلمانوں کی جو پالیسی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اور یہ کہہ دیتے، لیکن مسلمانوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ لکم دینکم ولی دین پر ہندوستان کے مسلمانوں نے عمل نہیں کیا، بلکہ کافروں نے جو تہذیب اور طریقہ جو متعین کیا، جو ضابطہ دستور ہند کے حوالے سے، تو دستور ہند کو مسلمانوں نے مان لیا نا۔ جو گاندھی وادی قانون ہے، امبیڈکر کا جو قانون ہے، تو مسلمان مان لے کہ یہ ہمارا قانون ہے۔ تو یہ جو حالات جو بنے ہیں موجودہ سیاسی بے بسی کے، لاچاری کے اور ایک طرح سے ذلت اور رسوائی کے، کہ کہیں محفوظ نہیں ہیں۔ ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ووٹ دینے، پھر تمہارے ووٹوں کی آپ کوئی ضرورت نہیں ہے باطل پارٹیوں کے لیے، ڈنڈے مار مار کر، گولیاں تان تان کر ان کو بھگایا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو اس درجے میں میدان سیاست میں ایک طرح سے مسلمانوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ اتمام حجت کے بعد اگر کوئی قوم نہیں مانتی ہے تو اللہ اسی دنیا میں سزا دیتا ہے۔ تو اتمام حجت یہاں ابھی کافروں پر نہیں ہوئی ہے، مسلمانوں پر تو ہوئی نا، علماء پر، جماعتوں پر تو ہوئی نا۔ دین کے معنی طریقے زندگی، یہ تو مانتے نا سب کہ دین اسلام یہ مکمل نظام زندگی کا نام ہے، لیکن پھر مکمل ماننے کے باوجود سیاست کے شعبے میں جو کافروں نے جو طریقہ ایجاد کیا، جو قانون انہوں نے بنایا، اور یہ انتخابات کے ذریعے سے اس قانون سے جوڑا جاتا ہے، اس کی تجدید کرائی جاتی ہے، تو مسلمان بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم ترقی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈھیل اور مہلت دینے کے بعد پھر اس دنیا میں پکڑ کرتا ہے، اور اب وہ پکڑ کا موقع آ گیا۔ اگر مسلمانوں نے اگر یہ باطل نظام سے، جمہوریت سے اور الیکشن سے توبہ نہیں کیا، بے تعلقی کا اظہار نہیں کیا، اپنا تعلق نہیں توڑا، تو پھر ایسے حالات بنیں گے کہ نہیں چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کو تعلق و رشتہ توڑنا پڑے گا، ان کا کوئی، لیکن راضی مرضی سے توڑیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، مجبوری میں توڑیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آنے والی ہے۔ مجبوری میں تو آئندہ توڑنے والے ہیں مسلمان، لیکن مجبوری کا فائدہ نہیں ملتا دنیا میں۔ راضی خوشی سے اسلام کو ہم اختیار کریں، راضی خوشی سے کفر کا ہم انکار کریں، تو اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ تو اس وقت آزادی کے وقت مسلمانوں نے نہیں کیا اس پر عمل، تو اب کم سے کم یہ کہنا چاہیے لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہاری سیاست مبارک، تم کو تمہارا قانون مبارک، اور ہم کو ہمارا قانون، ہم کو ہمارے قانون پر عمل کرنے دیا جائے۔ جب سیاسی طاقت اور قوت جب ہوتی ہے، جیسا اللہ کے رسول کو حاصل ہوئی مدینہ میں، تو پھر حکم ہوتا ہے کہ وہ یکون الدین کلہ للہ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ دین یعنی طریقے زندگی، نظام پورا کا پورا اسلام کے ماتحت ہو جائے۔ کافروں کے خاتمے کے لیے جنگ نہیں کی جاتی کہ کافر دنیا میں نہ رہے، کافر بھی، غیر مسلم بھی اسلامی حکومت میں ذمہ کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ اسلام میں قتال اور جنگ کا جو حکم ہے تو کافروں کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، نظام کفر کے خاتمے کے لیے، باطل نظام کی مغلوبیت کے لیے اور اسلامی نظام کے غلبے کے لیے انبیاء نے جنگ کی ہے، اور یہی جنگ کا طریقہ آج بھی اور قیامت تک رہے گا۔ تو یہ مختصر سی صورت ہے، لیکن اس میں اہم ہدایتیں ہیں، اور اہم جو ہدایت لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ آج بھی اگر تقاضا اور مطالبہ ہم سے ہو یا مسلمانوں سے ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ تم کو تمہارا دین مبارک، ہم کو ہمارا دین مبارک۔ لیکن دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ دین میں سیاست بھی آتی ہے، اور دین میں تجارت بھی، اور جتنے بھی معاملات زندگی ہے وہ سب کے سب دین کا حصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس صورت کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کفر اور کافروں سے برات اور بیداری کے اظہار و اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔